حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ درس نظامی کی کتب سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ الترغیب فی اتباع الکتاب والسنہ، یہ بیان ہے کتاب و سنت کی پیروی کرنے میں ترغیب دلانے کے بارے میں۔ عن عباس بن ربیعہ قال رأیت عمر بن الخطاب یقبل الحجر۔ عباس بن ربیعہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رأیت میں نے دیکھا عمر بن خطاب کو یقبل الحجر کہ وہ پتھر چوم رہے تھے۔ پتھر سے مراد یعنی الاسبد یعنی سنگ اسبد چوم رہے تھے، حجر اسبد چوم رہے تھے۔ وَيَقُولُ اور وہ کہہ رہے تھے وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، واللہ اللہ کی قسم، انی لأعلم بے شک میں ضرور جانتا ہوں، انک حجر کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، ولا تنفع اور نہ ہی تو نفع پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک، ولولا اور اگر میں نہیں رأیت دیکھتا، اور اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھتا یقبلک تجھے چومتے ہوئے، ما قبلتک تو میں تجھے نہیں چومتا، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہیں چومتے تو میں بھی نہیں چومتا، لیکن نبی نے تجھے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہر امر میں کرنی چاہیے، چاہے وہ معاملہ ہمیں سمجھ میں آئے یا وہ معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے۔ قال الحافظ المنظوری، حافظ منظوری فرماتے ہیں والآثار عن الصحابة في اتباعهم له واقتفائهم سنته كثيرة جدا، کہ صحابہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرنے کے بارے میں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کے بارے میں، پیچھے چلنے کے بارے میں بہت ساری احادیث سے ثابت ہے، بہت سارے آثار سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی صحابہ کرام نے ہر معاملے میں فرمائی، ہر معاملے میں کی، یہ بہت سارے آثار سے ثابت ہے۔ الترہیب من ترک السنت و ارتکاب البدع والاہواء، الترہیب یہ ڈرانا ہے اس شخص کو جو سنت کو چھوڑے اور بدعت اور خواہشات کا ارتکاب کرے، بدعت اور خواہشات کی پیروی کرے، بدعت اور خواہشات کو ایجاد کرے۔ تو فرماتے ہیں یہ ڈرانا ہے من ترک سنتی، سنت کے چھوڑنے سے، اور بدعت اور اہوا یعنی خواہشات کی پیروی کرنے سے ڈرانا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے احدث ایجاد کیا فی امرنا ہمارے معاملے میں، ہمارے دین میں، ھذا ایسے معاملے کو، ایسے کام کو، ما لیس منہ جو اس دین سے نہیں ہے، فہو رد تو وہ شخص مردود ہے، یا وہ اس کی بات جو اس نے ایجاد کی ہے وہ مردود ہے۔ من احدث جس نے ایجاد کیا فی امرنا ہمارے معاملے میں، ہمارے دین میں، ھذا ایسی بات کو، ما لیس منہ جو اس سے نہیں ہے، فہو رد تو وہ مردود ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب خطبہ فرماتے تھے، جب ایک دن خطبہ فرمایا، احمرت عیناہ تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو گئیں، وعلا صوتہ اور آپ کی آواز بلند ہو گئی، واشتد غضبہ اور آپ جلال میں آ گئے، سخت جلال میں آ گئے، حتی کأنہ منذر جیش ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آپ ایک لشکر سے ڈرا رہے ہیں، حتی کأنہ گویا کہ منذر جیش ایک لشکر سے ڈرانے والے ہیں۔ یقول آپ فرما رہے تھے سبحکم و مساکم، وہ تمہارے پاس شام صبح کو ہی آ پڑے گا اور وہ تمہارے پاس شام کو ہی آ پڑے گا، وہ لشکر تمہارے پاس صبح کو ہی آ پڑے گا اور وہ لشکر تمہارے پاس شام کو ہی آ پڑے گا، ایسا لگتا ہے۔
وَيَقُولُ اور فرما رہے تھے بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ بعثت مجھے بھیجا گیا ہے وساعت اور قیامت کو کہاتینی ان دو کی طرح، یعنی اس کی تشریح فرمائی ہے وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْبُسْطَى وَيَقْرُنُ اور ملا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں، یعنی کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں کو ملا کر کے یہ فرمایا، یعنی مجھ کو اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد فوراً قیامت آئے گی، یعنی آپ ایک آخری نبی ہیں۔ وَيَقُولُ اور آپ فرما رہے تھے اما بعد رہے درود و سلام کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ تو بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدا ہدا محمد اور بہترین طریقہ ہدا طریقہ اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها اور برے کاموں میں سے سب سے برا کام محدثاتها دین میں کسی نئے کام کو ایجاد کرنا ہے، وکل بدعۃ ضلالۃ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پر جو ہر بدعت گمراہی ہے اس سے مراد صرف اور صرف بدعت سیاح ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں جب بدعتوں کی کیٹیگری بیان کی گئی تو وہاں پر ایک بدعت حسنہ بھی بیان کی گئی ہے اور اس کو اچھا قرار دیا گیا ہے۔ ثم یقول پھر فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ کہ میں ہر مومن کے من نفسہ اس کے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اولا ہوں، پہلے ہوں۔ مال من ترک مالا فلأہلہ تو جس شخص نے بھی اپنا مال چھوڑا فلأہلہ تو وہ اس شخص کے اہل و عیال کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے ہے۔ ومن ترک دینا او ضیاعا اور جس شخص نے قرض چھوڑا یا بے سہارے بچے چھوڑے فإلی وعلی تو اس پورے کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کے لیے کوشش کروں گا، میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں، میں اس کا ایک ذمہ دار ہوں۔ رواہ مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن انس اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا، عن کے ساتھ جب رغبہ کا صلہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ پھیرنا، جس شخص نے میری سنت سے منہ پھیرا، اعراض کیا فلیس منی تو مجھ سے نہیں ہے۔ اس روایت کو مسلم نے بھی کیا ہے، مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔